سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان مقدس اور مبارک ایام کی مناسبت سے، جو سید الاولاق، سید الانبیاء، سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہیں۔ آج ایک خوبصورت محفل یہاں سجائی گئی ہے، مختلف مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، اکابرین ملت یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ گلدستہ بنتا ہی تب ہے کہ جب ہر پھول کا رنگ الگ ہو۔ اگر ایک ہی رنگ ہو تو پھر گلدستے کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اس محفل کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں مختلف مکاتب فکر موجود ہیں۔ ویسے بھی یہ ہفتہ اتحاد بین المسلمین کا ہفتہ ہے کہ مسلمان ذات مصطفیٰ پر متحد ہوں۔ علامہ اقبال مصور پاکستان نے فرمایا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ پروردگار عالم نے احسان عظیم کیا انسانیت پر، کائنات پر، کہ اتنے ایک عظیم پیغمبر کو بھیجا جس کا ذکر قرآن کریم میں ایک مقام پر احسان عظیم کے طور پر آیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک عظیم احسان کیا پروردگار عالم نے جب ان کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اور پھر سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ جو مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر آیا، وہ کہ جو اہل ایمان اور اہل اسلام کے درد کو اور دکھوں کو سمجھنے والا۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ میں قرار دیا۔ یہ خوبصورت محفل سجانے پر میں گورنر سندھ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی میں جناب حلیم عادل شیخ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر دور سے زیادہ اس دور میں امت مسلمہ کو اتحاد اور وحدت کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں وحدت اور اتحاد کا پیغام دیا۔ جب پاکستان بنایا جا رہا تھا تو تمام مکاتب فکر متحد تھے، ان کے درمیان اسلامی اخوت اور محبت کا جذبہ قائم تھا۔ الحمدللہ آج بھی یہ جذبہ موجود ہے، اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اسلام دشمن قوتیں ہمیں لڑنا چاہتی ہیں تو ہمیں دشمن کی سازشوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ہمیں ان لوگوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے جو وطن عزیز پاکستان کے اندر محبت اور اخوت کی فضا کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال حکیم الامت تھے جنہوں نے ہمیں ایک اور مقام پر بھی وحدت اور اتحاد اور اخوت کا پیغام دیا۔ فرمایا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ایک کینچی دشمن نے بنائی ہے امت کو کاٹنے کے لیے، اس کینچی کا ایک سرا فرقہ واریت ہے۔ شیعہ سنی کے درمیان نفرت پیدا کرو، دیوبندی بریلوی کے درمیان نفرت پیدا کرو، یہ دشمن کی سازش ہے۔ اور دوسرا، قومیت کے نام پر یہ بلوچ ہے، وہ سندھی ہے، یہ افغان ہے اور یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے اور یہ عرب ہے، تو پھر مسلمان کہاں ہے؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں سید الانبیاء کے امتی ہیں، اور مسلمان ہونے پہ ہمیں ناز ہونا چاہیے۔ آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا جو تصور دیا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ریاست مدینہ کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے حامی۔ فلسطین مظلوم ہے، قبلہ اول مظلوم ہے جہاں اسرائیل ظلم اور بربریت ڈھا رہا ہے۔ کشمیر مظلوم ہے جہاں مودی ظالم ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ سید الانبیاء نے ہمیں کہا تھا، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جس نے ایسی حالت میں صبح کی کہ اس نے مسلمانوں کے دکھ درد سے لا تعلقی کی، اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فلسطین ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک دن فلسطین اور کشمیر کی آزادی کا جشن منائیں گے اور مل کر جشن منائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔